वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के लिए कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा सड़कों और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का जायजा लेने के लिए आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से वो बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची भी जाएंगे। बुलार में बिजली की बहाली और गैस पाइप लाइन का जायजा भी लेंगे। मॉनसून की हालिया बारिशों से मजीद एक बच्चा जाँ बहक। बलूचिस्तान में बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 260 हो गई। 146 मर्द, 59 खवातीन और 76 बच्चे शामिल। PDMA के मुताबिक बारिशों से 164 अफराद जख्मी हुए। मंछर झील में तोग़यानी, बंद पर पनाह लेने वालों की मुश्किलात में इजाफा। इलाके में सांप निकल आए। बंद RD 62 पर शहरी मोहम्मद कासिम मल्लाह को सांप ने काट लिया। मुतासरा शख्स को इलाज के लिए 18 किलोमीटर दूर सेहवन शरीफ ले जाया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। तुर्किया का एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफद सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। कबल अज़ी इमदाद बढ़ाने पर वज़ीर आज़म ने चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमसिंघा टेलीफोनिक रब्ता। सैलाब से जानी व माली नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कार्रवाइयों को मुअस्सर बनाने के लिए रिलीफ फंड्स कायम किए गए हैं। शायकीन दिल थाम लें, सुपर 4 मरले में आज पाक भारत टाकरा देखने के लिए हो जाएं तैयार। अहम मैच के भारत के ऑलराउंडर रविंद्रवा नहीं होंगे दस्तयाब। शाहनवाज दहानी भी हुए इंजरी का शिकार। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों का भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल दुबई के होटल में डिनर। PCB ने डिनर की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज और उस्मान कादिर को देखा गया है। डिनर टीम मैनेजर राना मंसूर की जानिब से दिया गया। स्क्वाड के अरकान और फैमिलीज को भी शिरकत की दावत। और कोरोना की छठी लहर के वार जारी, मजीद 3 मरीज जाँ बहक। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19,041 टेस्ट किए गए। 228 नए टेस्ट हुए। वायरस में मुब्तला 114 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के काम का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ बीबी नानी के इलाके में सैलाब के सबब गिर जाने वाले रेलवे पुल का फ़ज़ाई जायजा भी लेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म सैलाब से बह जाने वाले पंचरा पुल की बहाली का काम का जायजा भी लेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघा से टेलीफोनिक रब्ता। सदर विक्रमसिंघे ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही पर हमदर्दी का इजहार किया। श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया, जो गैर मुतवक्के कुदरती आफत के अज़म के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आजमाइश की इस घड़ी में सदर विक्रमसिंघे का हमदर्दी और हिमायत के इजहार पर शुक्रिया अदा किया और उन्हें पाकिस्तान भर में गैर मामूली बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे पर बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से आगाह किया।
وزیر اعظم نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ سیلاب نے انسانی جانوں، ذریعہ معاش، مویشیوں، فصلوں، املاک اور اہم انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر وکرما سنگھے کی حکومت کے بہترین مربوط انسانی رد عمل سمیت ایک ریلیف فنڈ کے قیام سے بھی آگاہ کیا، جس میں پاکستان اور بیرون ملک مقیم لوگ سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں احتیاط دے سکتے ہیں۔ انہوں نے سیلاب کی شدت کے بارے میں بین الاقوامی برادری سے آگاہی بڑھانے کی ضرورت کا اعادہ کیا، جس سے ملک کا 1/3 حصہ ڈوب گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سیلاب کے خدشے کے باعث سندھ کے ضلع جامشورو کی 5 یونین کونسل خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کا کہنا ہے کہ سیون شریف کے مقام پر منچھر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہے، 2 مقامات پر جھیل کے بندوں پر شدید دباؤ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بند کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خدشہ ہے، عوام اس سے خالی کرانے کے لیے اپیل کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عوام سے علاقہ خالی کرانے کی اپیل کی ہے۔ وہڑا، جعفر آباد، بوبک، اراضی اور یونین کونسل کو خالی کرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی میمن سے۔ جی محمد علی، بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے سیلاب کی؟ آپ کو بتائیں کہ عوام سے علاقے خالی کرانے کی اپیل کی ہے۔ وہڑ، جعفر آباد، بوبک، اراضی اور چنا کی یونین کونسل کو خالی کرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق انتظامیہ کی کوشش ہے کہ منچھر جھیل اور نواحی آبادیوں کو کسی بھی طرح بچایا جا سکے۔ منچھر جھیل کے اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ سیلاب کے خدشے کے باعث سندھ کے ضلع جامشورو کی 5 یونین کونسلز کو خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو کا کہنا ہے کہ سیون شریف کے مقام پر منچھر جھیل میں پانی کی سطح بلند ہے، 2 مقامات پر جھیل کے بندوں پر شدید دباؤ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بند کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خدشہ ہے، عوام سے علاقہ خالی کرانے کی اپیل کی ہے۔ وہڑ، جعفر آباد، بوبک، اراضی اور چنا کی یونین کونسل کو خالی کرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق انتظامیہ کی کوشش ہے کہ منچھر جھیل اور نواحی آبادیوں کو کسی بھی طرح سے بچایا جا سکتا ہے۔ منچھر جھیل میں طغیانی کے باعث بند پر پناہ لینے والوں کو کئی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ طغیانی کی وجہ سے علاقے میں سانپ نکل آئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بند RD 62 پر شہری محمد قاسم ملہ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ متاثرہ شخص کو علاج کے لیے 18 کلومیٹر دور سیون شریف لے جایا گیا۔ دوسری جانب ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ دادو میں سیلاب زدہ علاقوں میں تیز ہواؤں کے باعث بندوں میں پانی کی لہر اٹھنے لگی۔ سیلاب کے باعث علاقے میں کچھ سانپ نظر آئے ہیں، جن کے شہریوں کے واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1290 ہو گئی۔ NDMA کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 26 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں 22، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 12,588 افراد زخمی ہوئے، 5,44,300 سے زائد گھر تباہ ہوئے، 9,23,000 گھروں کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق 243 پل، 177 دکانیں بھی سیلاب سے متاثر ہوئیں، 5,563 کلومیٹر سڑکیں بھی بارشوں اور سیلاب میں تباہ ہوئیں۔ NDMA کے مطابق ملک بھر میں 7,36,000 مویشی بھی سیلاب کے باعث مارے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جامشورو کے کچے کے علاقے میں علی آباد میں 7 افراد سیلابی پانی میں ڈوب گئے، جن میں سے 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں اور 2 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ جامشورو سے 35 کلومیٹر دور کچے کے علاقے میں آباد انٹرپور لنک روڈ پر بھی ایک ہی خاندان کے 7 افراد ڈوب گئے، جن میں سے 2 کو زندہ بچا لیا گیا، جبکہ باقی 5 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ شامل ہیں، جن میں سے سیلابی پانی سے نکالا گیا۔ انہیں تشویشناک حالت میں سول اسپتال جامشورو منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے تمام افراد لاشاری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ سیلابی پانی میں تفریح کر رہے تھے کہ ایک بچہ پانی میں ڈوب گیا، جسے بچانے کے لیے دیگر بھی پانی میں کود گئے اور پانی گہرا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔
جام شہروں میں سیلابی صورتحال خطرناک، دریائے سندھ میں 5,34,000 سے زائد کیوسک کا پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ رہائشی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سہارو خان بلوچ سے۔ جی سہارو خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بخشا پور کے ساتھ جی بالکل ہم اس ٹائم موجود ہیں بخشا پور کے ساتھ سندھو دریا میں اس ٹائم موجود ہیں کے بند کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ جو سندھو دریا میں پانی کے سطح مسلسل اضافہ ہونے کے باوجود گڈو سے لے کر سکھر تک جو کچے کا علاقہ ہے وہ نچلے درجے کا جو سیلاب ہے وہ جاری ہے۔ اس ٹائم میں ایک گاؤں پر موجود ہوں۔ یہاں کے کچے کے جو علاقے کے جو گاؤں ہیں وہ پورے زیر آب آ چکے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ گاؤں مکین بھی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ سر اسانجو ॻाल्हि इहो आहे त सॼो ई पाणी में हो, हे कचो ॾिसे थो सॼो ई बुॾी वियो आहे। 5-6 ॾींहं असां पाणी में हो, न खट न खटोली आहे, ईअं बीठा आहियूं, ॿार बचो नंढा वॾा रेडा आहिनि, माल आहे, माल वारा आहियूं। असां हिते ग़रीब माण्हू रुली विया आहियूं, न फ़ोन आहे न मोबाइल आहे। असां असांजो कश्मीर कंदकोट DC साहिब खे इहो ई अपील आहे, महिरबानी करे असांखे को ॿेड़ी ॾे, को असांजो मालिकी करे, को मदद करे, महिरबानी करे। हे मुल्क ॾिसे थो सॼो ई पाणी आहे, 5-6 ॾींहं असां पाणी में बीठा आहियूं। महिरबानी इहो करे त असांजो मदद करे। جی بالکل آپ نے یہاں کے گاؤں مکے نے باتیں بھی سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ضلع انتظامیہ سے اور DC کشمیر سے یہ اپیل کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور نہ کوئی ریکسو ٹیم ہے اور نہ کوئی یہاں پر کشتی ہے جو ہم مویشی مال اور بچوں کو نکال کر نقل مکانی کر کے پکی طرف چلے جائیں۔ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم DC صاحب سے اپیل کرتے ہیں تو فوری ہمارا مدد کریں۔ خبر ہے کراچی سے کہ کمشنر کراچی اقبال احمد میمن نے ڈپٹی کمشنر ملیر اور SSP ملیر کے ہمراہ ملیر ضلع کے مختلف علاقوں میں قائم برسات اور سیلاب متاثرین ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔ کمشنر کراچی نے گلشن حدید، رزاق آباد اور میمن گوٹ کیمپس میں متاثرین سے کھانے پینے سمیت دیگر سہولیات سے متعلق تفصیلات لیں۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ کمشنر کراچی اقبال احمد میمن نے ڈپٹی کمشنر ملیر اور SSP ملیر کے ہمراہ ملیر ضلع کے مختلف علاقوں میں قائم برسات اور سیلاب متاثرین ریلیف کیمپس کا دورہ کیا۔ کمشنر کراچی نے گلشن حدید، رزاق آباد اور میمن گوٹ کیمپس میں متاثرین سے کھانے پینے سمیت دیگر سہولیات سے متعلق تفصیلات لیں۔ اس موقع پر کمشنر کراچی اقبال احمد میمن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں برسات متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد کیمپس بھر چکی ہیں۔ اس وقت کراچی میں 39 ریلیف کیمپس قائم کی گئی ہیں جو کہ متاثرین سے بھر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے کراچی میں ٹینٹ سٹی قائم کرنے کے لیے حکومت غور و فکر کر رہی ہے جس پر بہت جلد کام ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ریلیف کیمپوں میں متاثرین کو جگہ اور کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن متاثرین کے کھانے پینے کے علاوہ دیگر اشیاء کی بہت ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریضوں کے علاج کے لیے ریلیف کیمپوں میں ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ ریلیف کیمپوں کو متاثرین کو گزارش ہے کہ جن اشیاء کی ضرورت ہے اس کی انتظامیہ کو آگاہی دے تاکہ وہ اشیاء اور ادویات ڈونر کی مدد سے دلائی جائے۔ ایک سوال کے جواب میں کمشنر کراچی نے کہا کہ ریلیف کیمپوں کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کرائے اور رشتہ داروں کے گھروں میں رہنے والے برسات متاثرین کو ریلیف کیمپوں میں لایا جائے تاکہ ان کی رجسٹریشن کرنے کے ساتھ ان کی مدد کی جائے۔ ان کی رجسٹریشن سے انتظامیہ کو معلوم ہوگا کہ کتنے برسات متاثرین کراچی میں ریلیف کیمپوں کے علاوہ رہائش پذیر ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی اور SSP ملیر سید عرفان بہادر بھی کمشنر کراچی کے ہمراہ تھے۔ کیمرہ مین شکیل مرجت کے ساتھ راجہ بلوچ۔ اکاڑا میں حالیہ سیلابی صورتحال کی پیش نظر سیلاب زدگان ہماری امداد اور رحم دلی کے منتظر ہیں، وہیں ناجائز منافع خور حضرات سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف تنظیموں، فاؤنڈیشن اور درد دل رکھنے والے افراد کی جانب سے اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کے لیے خیمہ عطیہ کرنے کا من چاہا تو خیموں کے ریٹ آسمان کو چھونے لگے۔ مزید دیکھتے ہیں عدیل رشید کی یہ رپورٹ۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے ملک پاکستان کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک بھر کی طرح اکاڑا میں بھی سیلاب زدگان افراد کے لیے سینکڑوں ریلیف کیمپ لگائے گئے، جہاں ہر مکتب فکر کے لوگوں میں معصوم بچے، بوڑھے، یہاں تک کہ متوسط طبقہ بھی سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے عطیہ جمع کرواتے ہوئے نظر آیا۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے جن کو مختلف تنظیموں، فاؤنڈیشن اور سول سوسائٹی نے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ
ضرورت اشیاء بھی پہنچانا اپنا فرض عین سمجھا، لیکن یہاں بات کی جائے ناجائز منافع خوروں کی تو خیمہ فروخت کرنے والے افراد کی چاندی دھمکتی ہوئی دکھائی دی۔ مختلف تنظیموں، فاؤنڈیشن اور درد دل رکھنے والے افراد کی جانب سے اپنے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کے لیے خیمہ عطیہ کرنے کا من چاہا تو خیموں کے ریٹ آسمان کو چھونے لگے۔ 3500 سے لے کے 4000 تک فروخت ہونے والا واٹر پروف خیمہ 8000 سے 10000 میں فروخت ہونے کا انکشاف سامنے آیا۔ مکتبہ فکر اور درد دل رکھنے والے افراد کی جانب سے حکومت وقت کو اپیل کی گئی کہ سیلاب زدگان بنا گھروں بنا چھت بے یارو مددگار ہے، ان کی امداد کے لیے واٹر پروف خیموں کے ریٹ انتہائی کم کیے جائیں تاکہ ان خیموں کو بھی سیلاب زدگان افراد تک بآسانی پہنچایا جا سکے اور اس مشکل وقت میں وہ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ خود کو بھی کچھ محفوظ سمجھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان ڈائریکٹوریٹ جنرل پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 4 سپتمبر کے ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی کی۔ جنوبی پنجاب میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، راولپنڈی، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ میں بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سرگودا، میاوالی، خوشاب، فیصل آباد، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، جھنگ اور فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ 3 روز میں 4 روز کے دوران جنوبی پنجاب میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پی ڈی ایم اے نے کہا کہ اس دوران مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ تمام متعلقہ اضلاع بارش کے پیش نظر اپنے انتظامات مکمل رکھیں۔ ترکیہ سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد لے کر ایک اور طیارہ پاکستان پہنچ گیا ہے۔ جمعہ کو ترکیہ کے وزیر داخلہ سلمان سویلیو اور وزیر ماحولیات مراد خرم سمیت 17 رکنی وفد سیلاب صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان پہنچا تھا۔ ادھر امریکن اراکین کانگریس کا وفد سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے آج پاکستان پہنچے گا۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ سندھ کے شہر دادو میں پانی میں گھرے افراد کو نکالنے کے لیے 2 ہور کرافٹرز تعینات کیے گئے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے اعلامیے کے مطابق پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن جاری ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ ہوور کرافٹس کے ذریعے دادو، گوٹ، احمد خان، چانڈیوں سے 23 محصور افراد کو نکال لیا گیا اور ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں سے بھی لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاک بحریہ کی امدادی ٹیمیں متاثرین سیلاب کو راشن، طبی امداد اور دوائیں بھی دے رہی ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کا مزید کہنا تھا کہ راجن پور، ڈی آئی خان، میرپور خاص، سکھر اور دیگر علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک بحریہ مشکل میں گھرے ہم وطنوں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر رجحان ریڈار سروسز کو 13 سپتمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے رجحان ریڈار سروسز کو 13 سپتمبر تک بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بھارت اور دیگر ممالک سے آنے والے طیاروں کو 220 ناٹیکل مائل تک ریڈار کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ نوٹم کے مطابق ریڈار انسٹالیشن تاحال سیلابی پانی میں موجود ہے۔ رجحان ریڈار بند ہونے کی وجہ سے ریڈار کا ڈیٹا لاہور اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر پر دستیاب ہوگا۔ رجحان ریڈار سروس ایریا میں آنے والے تمام جہازوں کو 10 منٹ کے فاصلے پر پروسیجر کنٹرول کیا جائے گا۔ رجحان میں ریڈار ایریا میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے احتیاطی طور پر ریڈار سروس 13 سپتمبر تک بند رہے گی۔ بلوچستان میں سیلاب کے باعث بند تعلیمی ادارے 5 سپتمبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم بلوچستان نصیب اللہ مری کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے تعلیمی ادارے 5 سپتمبر سے کھل جائیں گے۔ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے نصیر آباد اور جعفر آباد کے اسکول کھولنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث صوبے میں تمام تعلیمی ادارے 22 اگست کو بند کیے گئے تھے۔
آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد کی کال دیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت کے ساتھ 608 ارب روپے وصولی کا مزید معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ 6 مہینوں میں حکومت کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا۔ سندھ میں سیلاب نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ 5 سپتمبر کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس امجد رفیق کی عدالت میں پیش ہوں گا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ جن منی لانڈررز کو اپنے لوگ چندہ دینے کو تیار نہیں تو انہیں دوسرے ملک کیسے دیں گے؟ ملک میں پیٹرول اور بجلی کے بل دینے کی سہولت کی سکت نہیں اور اب یہ مزید اضافہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ستمبر ہوگا کیونکہ سیلاب اترے گا تو عمران خان اسلام آباد کی کال دیں گے۔ سیلاب نے پی ڈی ایم کی ساکھ کو راکھ بنا دیا۔ آپ کو کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا کے شکار 3 مریض انتقال کر گئے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ ہوئی۔ پاکستان میں مزید 228 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 114 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان بھر میں اب تک 30,591 کورونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں۔ پاکستان کورونا وائرس سے مزید 4 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے، جن میں کل مریضوں کی تعداد 15,70,016 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے مزید 19,041 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 3,01,78,771 کورونا کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس موذی وبا کے شکار 3 مریض انتقال کر گئے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 53ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی شرح 1.20% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 1.20% ریکارڈ ہوئی۔ پاکستان میں 228 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 114 کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان بھر میں اب تک 30,591 کورونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے مزید 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ کورونا وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 15,70,016 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے مزید 19,041 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک 3,01,78,771 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یونان جزیروں پر قبضے کی کوششیں باز رہے۔ ترک صدر اردوان کہتے ہیں کہ یونان ایجن سمندر میں موجود جزیروں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیرہ ایجن کے جزائر کو غیر فوجی علاقے کا درجہ حاصل ہے۔ ترکیہ وقت پڑنے پر ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجن جزیرے یونان کو 1923 اور 47 کے معاہدوں کے تحت دیے گئے تھے۔ معاہدے کے تحت یونان ان جزیروں کو مسلح نہیں کر سکتا۔ الزامات مسترد کرتے ہیں، اتحادیوں کو دھمکیوں سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے یونان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یونان جزیروں پر قبضے کی کوشش سے باز رہے۔ ترک صدر اردوان کہتے ہیں کہ یونان ایجن سمندر میں موجود جزیروں پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیرہ ایجن کے جزائروں کو غیر فوجی علاقہ کا درجہ حاصل ہے۔ ترکیہ وقت پڑنے پر ضروری اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجن جزیرے یونان کو 1923 اور 47 کے معاہدوں کے تحت دیے گئے تھے۔ معاہدوں کے تحت یونان ان جزیروں کو مسلح نہیں کر سکتا۔ الزامات مسترد کرتے ہیں، اتحادیوں کو دھمکیوں سے آگاہ کریں گے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला अजहर तारिक भट्टू की ज़ेर सदारत डेंगू से हिफाजती इक़दामात बारे प्रोग्राम रैली भी निकाली गई। मज़ीद जानते हैं रजा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ हुसैन शाह की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला अजहर तारिक भट्टू की निगरानी में इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से तमाम महकमे अलर्ट म्यूनसिपल कमेटी आरिफ वाला में मुश्तरका सेमिनार मुनक्कद किया गया। आरिफ वाला के मारूफ फनकार खालिद मौजी ने डेंगू मच्छर के हवाले से अपने फ़न का मुजाहरा किया, जिसको सेमिनार में मौजूद हर शख्स ने सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक भट्टू ने फनकार खालिद मौजी को नकद इनाम से नवाजा। रैली भी निकाली गई जिसमें MS तहसील हेडक्वार्टर डॉक्टर रऊफ अलवी ने अवाम से अपील की। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज़ आवाम के दामन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इसमें आप हज़रात से गुजारिश यही है कि जो डेंगू के मतलब अभी वक्त हुई है, बातें हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, हम खुद भी इन पर अमल करें और दूसरों को भी करें, और सरकारी महकमे के जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके साथ इस सिलसिले में पूरा काम करें। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला अजहर तारिक भट्टू ने कहा, आज सेमिनार मुनक्कद किया गया है। इसके बाद बाकी की सेमिनार में हमारे जितने भी सब जमीन लेवल के इदारे थे वो तशरीफ लाए हैं और हमारी अंजुमन तशरीफ लाए हैं, और उनको हमने जो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव थी उनके अमल करने के लिए हिदायत दी है। पहले भी हरीपुर में महकमा फूड की तरफ से आटे की सप्लाई जारी है। रश के सबब ट्रॉमा सेंटर में आने वाले शहरी परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। महकमा फूड ने मेन GT रोड पर ट्रॉमा सेंटर के सामने आटे की सप्लाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। इससे पहले भी सब्सिडाइज आटे की फराहमी एलिमेंट्री ग्राउंड में की जाती थी, जहां पर जगह कुशादा होने की वजह से न ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता था और न ही आवाम की परेशानी होती थी। खासकर दूर दराज से आई हुई ख्वातीन को भी आसानी होती थी और बेशतर ख्वातीन के पास मासूम बच्चे भी उठाए होते हैं। अब चूंकि जगह न होने की वजह से महकमा फूड ने बजाय किसी और कुशादा जगह के GT रोड पर ही सप्लाई शुरू कर दी, जैसे ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों और इमरजेंसी में एम्बुलेंस को भी दुश्वारी होती है। अवामी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि इससे पहले कोई हादसा रुनमा हो, आटे की सप्लाई किसी कुशादा जगह पर मुंतकिल की। अब आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इब्रार अहमद जतोई की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम व दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं बहावलनगर से शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। तहसील चिश्तिया PP 241 में 11 सितंबर को ज़मनी इलेक्शन के मुंसफाना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इनकाद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इब्रार अहमद जतोई की ज़ेर सदारत DC ऑफिस बहावलनगर में अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, DPO फैसल गुलजार, रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अरफान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर PP 241 और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, रेस्क्यू, वापडा, हायर एजुकेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि PP 241 में रजिस्ट्रेशन वोटर्स की कुल तादाद 2,37,046 है, जिनमें मर्द वोटर्स 1,29,057 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,79,099 है। इस हल्का में मजमूई तौर पर 168 पोलिंग स्टेशन जबकि 580 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इजलास को बताया गया कि पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब की जा रही है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इब्रार अहमद जतोई ने इजलास में कहा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए ज़मनी इंतज़ामिया और तमाम इदारे अपना रोल अदा करें। इजलास में मज़ीद बताया गया कि रेंजर्स की तैनाती के लिए महकमा दाखिला को रिक्वेजिशन भिजवा दी गई है और ज़मनी इलेक्शन के पुरअमन और फेयर एंड फ्री इनकाद के लिए तमाम इक़दामात को बरकरार लाया जा रहा है। सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में बेहतरीन कारकर्दगी पर पाक फौज के हक में रैली SES स्कूल के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में।
سیلاب میں اعلیٰ خدمات پیش کرنے پر ٹانک میں پاک آرمی زندہ باد کی ریلی نکالی گئی جو کشمیر چوک سے ہوتی ہوئی دمان پریس کلب پہنچی۔ پاک فوج کو خاص کر سلام کرنا، گھر گھر گاؤں گاؤں ہر جاتے پہنچن، پولیس سارے انتظامیہ سلوٹ کرنا میں نہ دو۔ میں اسکا ایجوکیشن سسٹم اسکول کی طالب علم 6 کلاس میں پڑھتی ہوں اور میں پاک فوج کی شکر گزار ہوں کہ خاص کر کرنل شیرخان کی کہ انہوں نے اتنی خدمت کی، اور جتنی بھی قدرتی آفت ہو یا دشمن کی طرف سے مسلط کردہ جنگی ہو یا دہشت گرد کے خلاف، پاک فوج نے ہمیشہ ہر چیز سے نپٹنے میں سب سے اول کا کردار ادا کیا ہے۔ کہ وطن سے محبت اسلام کا جز ہے، اگر کسی کو وطن سے محبت نہیں ہے تو پھر اس میں تو ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا مستقبل روشن کرے۔ ان کے جذبوں کو میں نے دیکھ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ سارے انتظامیہ کا مشکور ہو، بہت ہی محنت کی ہے، پاک فوج نے، پولیس نے ساتھ کیا ہے، سارے لوگ۔ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نوشہرہ میں ہونے والے نقصانات کی رپورٹ انتظامیہ نے جاری کر دی۔ ضلع بھر میں 53 دیہاتوں میں 9000 مکانات میں سیلابی پانی داخل ہو کر 80,000 لوگوں کو براہ راست متاثر کیا، جبکہ 13,000 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ مزید دیکھتے ہیں ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں۔ نوشہرہ میں حالیہ سیلاب سے 2.5 لاکھ افراد اپنے گھروں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے، جن میں 25,000 سے زائد افراد نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کردہ سرکاری ریلیف کیمپوں میں پناہ لیا تھا۔ نو 9,000 گھروں میں سیلابی پانی داخل ہونے کی وجہ سے مکمل تباہ ہوئے، جن سے 80,000 آبادی براہ راست متاثر ہوئی۔ اسی طرح 22 فیمیل سکول، 65 میل سکول، 2 کالجز اور 3 صحت مراکز کو جزوی نقصان بھی پہنچا۔ 2 پشتی پل کے ساتھ متعدد سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے۔ ضلع بھر میں کڑی فصلیں بھی سیلابی پانی کی نظر ہو کر 13,000 ایکڑ رقبے پر مختلف فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے پانی نکالنے اور دوبارہ آبادکاری کے ساتھ ساتھ متاثرہ لوگوں اور گھروں کے کوائف اکٹھا کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رحیم یار خان میں سیلاب متاثرین کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے دولت پور خیمے تو لگا دیے گئے، مگر بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رحیم یار خان سے اپنے نمائندے شاہد جاوید سے، جو کہ اس وقت خیمہ بستی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہد، بتائے گا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ موجود ہیں دولت پور کے سکول، اور یہاں پر خیمہ بستی سیلاب زدگان کے لیے بنائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ضلع انتظامیہ کی طرف سے۔ یہاں پر یہ 30 کیمپ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، اور یہ خواتین اور بچے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، اور ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، کیا ان کو راشن مل رہا ہے، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ متاثرہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا کتنے دن ہو گئے آپ کو، اور آپ کو کیا جو ہے راشن مل رہا ہے؟ راشن ہمیں صرف یہی ملا ہے 2 کلو چینی، 1 کلو چینی، 2 کلو چاول، 10 کلو آٹا، 1 پتی نمک کی اور 1 پتی مرچوں کی، اور کچھ بھی 2 کلو گھی ملے، 10 کلو آٹا ملے۔ وہ ہم کب تک کھلائیں؟ ہمارے بہت بچے ہیں، بہت ساری فیملی ہے، میرے 5 بیٹے ہیں، فیملی دار ہیں۔ کیمپ 1 ملا اور راشن یہ ملا ہے ہمیں۔ 1 کیمپ ملا ہے اور ان کو راشن کی جو ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے، بچے بھوکے ہیں۔ آپ بتائیں جی کیا کیا ملا؟ ابا اصل کو ایک راشن ملے، یہ کوئی شاید نہیں ملی، سب کے کال آئے راشن کھٹ گئے، سال بند تھی گئے سب کے کھڑے تھے۔ جی یہ خیمہ بستی تو آباد کر دی گئی ہے، اور لیکن ان لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اور واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ کھاڑا کے نواحی گاؤں سیری میں بھی سیلاب سے تباہی، 200 سے زائد گھر منہدم ہو گئے۔ متاثرین روڈ کنارے پر خیمے لگا کر بے یار و مددگار امداد کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یاسین جانوری سے۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खड़ा की यूसी सेल में, जहाँ पर बरसात ने तबाही मचा दी है। 200 से ज़्यादा घर मुतम हो गए। यहाँ के इलाके में तो रोड पर खीमे लगाकर बैठे हुए हैं। और तो मजीद जानते हैं यहाँ के इलाके में ऐसे क्या क्या कहना है। मेरे गाँव में सारे लोग जो हैं यहाँ प्राइवेट स्कूल में मुकीम हैं, उसको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है, दवा नहीं है, कोई भी नहीं आया है यहाँ पूछने के लिए कि आपका क्या हाल है। सिंध गवर्नमेंट ने सार नहीं पूछा। मेरी आपको ये गुजारिश है कि आप मोहतरमा के बेटे हैं, फौरन खानवा के कटोनी असांजे गोठन के सेरीअ खे ॿोड़ियो वियो आहे ऐं हितो बरसाति जो पाणी निकाल नथी सघे। हितो चूंडियल नुमाइंदा बि असां वटि अहिड़े हाल में न पहुता आहिनि। हितो एसी पुॻो आहे न ठरी बीरो आहे, जो DC खेरपुर एसी ठरी बीरो आहे, अञा ताईं न पुॻा आहिनि। हितो जा ॿार बच्चा बुखूं कटण ते मजबूर आहिनि। पाणी असां हिन महिल ताईं ठरी बीरो खां निकिता आहियूं। सिलेंडर भराइण जे लाइ गैस कोन थो मिले, का शइ कान थी मिले। अणलभ लॻी पिया जे मिले थी तॾहिं बि जेको आहे ॿीना चवण रेट हुनजा आहिनि ऐं ग़रीब माण्हू काॾे वञे, असां काॾे वञूं हिन महिल परेशान लगा पाया हूँ। रिहायशों की बातें सुनी, उसी का यही कहना था कि तहसील के नुमाइंदों की तरफ से कोई भी बंदा नहीं आया। यहाँ का ऐसी ठरमीरवा की तरफ से कोई भी अमला नहीं आया। यहाँ पर मेडिकल कैंप कायम नहीं किए गए और राशन और खीमे वगैरह नहीं दिए गए। हम वज़ीर आला सिंध और DC खैरपुर से अपील करते हैं, खुदारा हमको खीमे और राशन दिया जाए, जैसे कि हम अपने बच्चों को सुकून। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर की दबंग कार्रवाई, जखीरा की गई 2500 बोरी खाद कब्जा में ले ली। स्पेशल ब्रांच की फराहम की गई इतला पर खाद के गोदाम पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में छापा मारकर गंडा सिंह रोड पर वाक़ गोदाम से 2500 बोरी खाद को कब्जा में लेकर गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कब्जा में ली गई खाद मुकर्रर करदा रेट पर काश्तकारों में फरोख्त की जाएगी। पाक फौज सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को रिलीफ देने के लिए फ्री मेडिकल और आई कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को 5 मराहिल में तकसीम किया गया है, जिसके तहत 15 के करीब फ्री मेडिकल और सर्जिकल आई कैंप्स कायम किए जाएंगे। पहले मरहले में रहीम यार खान से आगाज़ कर दिया गया, जहाँ पर 1 और 2 सितंबर को तहसील हेडक्वार्टर सादिकाबाद और तरंडू सवाई खान में फ्री मेडिकल और आई कैंप का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें 950 मरीज़ों को तिबी और इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की गई, जबकि आँखों के इलाज के हवाले से 91 मरीज़ों की आँखों के ऑपरेशन और नज़र के ऐनक के मुफ्त फराहम किए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल का डेरा गाजी खान का दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शहरियार सुल्तान के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद और बहाली काम का जायज़ा लिया और फ्लड कंट्रोल रूम और इमदादी सामान के वेयर हाउस का भी मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी का सलाह मुतासिरीन को फौरी तौर पर मच्छरदानियाँ और मच्छर भगाने वाला लोशन मुहैया करने की हिदायत देते हुए कहना था कि सलाह मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम करने वाली फलाही तंजीमों और मुखैर हंजात को इंतज़ामिया का मुकम्मल ताउन और रहनुमाई फराहम करेगी। चीफ सेक्रेटरी ने गाजी घाट पर मुखैर हजरात की रहनुमाई के लिए कायम काउंटर का मुआयना करते हुए कहा कि इमदादी सामान की तकसीम में शफाफियत बरकरार रखी जाए। चीफ सेक्रेटरी बॉय स्काउट्स के हमरा बस्ती जंगलानी में सैलाब से मुतासर राशन तकसीम किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर DG खान अनवर बरियार ने चीफ सेक्रेटरी को इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नुकसानात के अजाले के लिए डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ज़िला भर में 62 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। DG खान में 28, कोट छुट्टा में 11, तौसा में 19, कोहे सुलमान में 4 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन में अब तक 12,614 टेंट्स 39,000 राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज मद्दे मुकाबल होंगी। एशिया कप T20 में ग्रुप मैचेस के अख्ताम के बाद अब सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो चुका है, जिसका पहला मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अहम मैच में भारत के ऑलराउंडर्स रविंद्रा आज दस्तियाब नहीं होंगे। वो घुटने की इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहनवाज दहानी भी गुज़श्ता मैच में इंजरी के बायस आज के मैच से बाहर हैं। सुपर 4 के पहले मैच में शारजा में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबल हुई, जिसमें श्रीलंका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी, जबकि भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 6 सितंबर को दुबई में मैच होगा। कौमी टीम 7 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। 8 सितंबर को दुबई में भारत और अफगानिस्तान की टीमें
मद्द मुकाबिल होंगी और कौमी टीम का 9 सितंबर को श्रीलंका से भी दुबई में मुकाबला होगा। एशिया कप का फाइनल 11 सितंबर को सुपर 4 की 2 टॉप टीमों के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ अहम मैच से कबल दुबई के होटल में डिनर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर डिनर की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद नवाज और उस्मान कादिर को दिखाया गया। डिनर टीम मैनेजर मंसूर राना की जानिब से दिया गया, जिसमें स्क्वाड के अरकान और फैमिलीज ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।